کہ گزشتہ حکومت چھوڑ گئی اور ملک کے تمام جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان پر بھی شدید دباؤ آنا شروع ہو گیا اور ایک ملک کے اندر امپورٹ لبرلائزیشن کی پالیسی اپنائی گئی جبکہ امپورٹس کو سپریس کیا جانا چاہیے تھا اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھتے ہوئے. تو ان غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان کو غیر معمولی چیلنجز کا سامنا ہے. ہم نے اپنے تمام سالوں میں ملک کی معیشت کو سنبھالا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, اور جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ہم کس چھتے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. یہ ایک ایسا مسائل کا چھتا ہے کہ جس میں بہت تکلیف دہ حالات ہیں اور حل بھی تکلیف دہ ہے, لیکن ہماری ڈیوٹی ٹو دا کنٹری کمز بیفور آر پولیٹیکل انٹرسٹ. ہمارے سامنے چوائس تھی کہ اپنی سیاست کو بچائیں. اگر ہم نے سیاست کو بچانا ہوتا تو 1-2 مہینے میں اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کرا کے ملک کو ایک اور بے یقینی میں پھینک دیتے, چونکہ پھر 3 مہینے کے لیے پاکستان میں کوئی حکومت نہ ہوتی کہ جس سے کوئی بات چیت کر سکتا یا جو کوئی مستقل فیصلہ کر سکتی, اور 3-4 مہینے کا بحران پاکستان کی معیشت کو تباہ کن صورتحال سے دوچار کر سکتا تھا. پاکستان کو سٹیبلٹی کی ضرورت تھی. تو ہم نے ایک مشکل فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سیاست کو قربان کریں گے لیکن پاکستان کی معیشت کو اور اس کے مستقبل کو سنبھالیں گے, اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہی ہم اس بحران سے نکلیں گے, معیشت سنبھلے گی تو ہماری سیاست بھی سنبھالی جائے گی. لیکن اس وقت سیاست کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت پاکستان کو ان خطرات سے بچانے کا وقت ہے کہ جو ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جہاں پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے چھوڑا ہے, آج وہ پاکستان میں ایک ایسا انتشار پھیلانے کی سیاست کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے اندر پاکستان کے قومی اداروں کی بنیادوں پر وہ حملہ آور ہیں. عمران خان صاحب کے مسلح افواج کے حوالے سے اور اس ادارے کے حوالے سے جو بیانات ہیں اور جو تحریک انصاف کے ان کے ورکر ہیں ان کے ذریعے جس طرح کی وہ مسلح افواج کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے ہیں, یہ ہائیبریڈ وار کے وہ انسٹرومنٹس ہیں جو آج کل دشمن ملک کسی ملک کو کمزور اور تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کے ذریعے عمران خان صاحب کس کے ایجنڈے پر پاکستان میں انارکی پھیلا رہے ہیں. جس ملک میں اداروں کے خلاف انارکی ہو جائے اس ملک کا نظام اندر سے امپلوڈ کر جاتا ہے. اگر آپ کی معیشت تباہ ہو آپ معیشت کو کھڑے کر جاتے ہیں, لیکن جب آپ کے ادارے تباہ کر دیے جائیں اور اداروں کی ساکھ کو تباہ کر دیا جائے تو ان اداروں کے ساتھ ریاست بھی بیٹھ جاتی ہے. اس لیے ہم عمران خان صاحب کو اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ کہ وہ اپنی اس قسم کی منفی سیاست کا نشانی پاکستانی قوم کو بنائیں اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو بنائیں. اور میں صرف اس وقت جو حالات کی سنجیدگی ہے اس کے لیے کچھ موٹی موٹی باتیں ضرور قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کی جو ہدف ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کا وہ تقریباً 7,000 ارب روپیہ ہے. ایف بی آر 7,000 ارب کے محصولات یا ٹیکس ریونیو اکٹھا کرے گا. اس میں سے تقریباً 58% صوبوں کے طرف چلا جائے گا این ایف سی ایوارڈ کی طرف, اور وفاقی حکومت صرف 42% کے قریب رکھ سکتی ہے. اور وہ اگر آپ 7,000 کا 42% دیکھیں تقریباً 3,000 ارب کے قریب آئے گا. آج بجٹ میں 4,000 ارب قرضوں کی ادائیگی کے لیے درکار ہے. اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ 2017-18 میں قرضوں کی ادائیگی کا حجم 1,500 ارب روپے تھا. یہ 4 سالوں میں 1,500 ارب سے بڑھ کر 4,000 ارب پر پہنچ گیا ہے.
ہمارے پاس وفاقی حکومت کو جو ٹیکس محصولات وصول ہوں گے وہ 3000 ارب کے ہیں. ہم نے جو ٹیکسوں کی ادائیگی کرنی ہے وہ 4000 ارب کی کرنی ہے. اس کے اوپر جو ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ تقریباً 1500 ارب روپے کا ہے. جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ تقریباً 700 ارب روپے کا ہے. جو کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ ہے وہ تقریباً 550 ارب روپے کی ہے. 530 ارب روپے کی پینشن ہے جس میں 400 مسلح افواج کی اور 130 سول اداروں کی پینشن شامل ہے. اسی طرح تقریباً 1200 ارب روپے وہ لونز ہیں، ایڈوانسز ہیں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو اور مختلف اداروں کو حکومت دینے کی پابند ہے. 700 ارب روپے کی سبسڈی ہے جو مختلف مدوں میں دی جائے گی، مختلف سہولتوں میں، یا وہ کھاد کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر، جو بھی حکومت کے گندم پر سبسڈی کہیں وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتی ہے وہ تقریباً 700 ارب روپے کی ہے. یہ وہ چند موٹے موٹے اخراجات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنائے ہیں کہ جن کو 3000 ارب میں سے وفاقی حکومت نے پورا کرنا ہے. اگر کسی انسان کی 3000 روپے کی آمدنی ہو اور اس نے 4000 کا ادھار اتارنا ہو اور باقی 1500 اس نے دفاع پہ، 700 اپنے ترقیاتی اس پر، 550 ارب جو ہے تنخواہوں پہ، 525 ارب پینشنوں پہ، اور پھر جیسے میں نے آپ سے 1200 اور 700 ارب ایڈوانسز ٹو کارپوریشنز اور سبسڈیز کا، تو یہ 6-7 ہزار ارب کا خرچہ جب آپ نے 3000 ارب میں سے کرنا ہے تو آپ کو مزید قرضہ لینا پڑے گا. تو آج پاکستان کا فنڈامنٹل چیلنج یہ ہے کہ وہ قرضوں کا بوجھ جو پچھلی حکومت ہم پہ ڈال گئی، ان کے اپنے وزیر خزانہ کیا فخر سے فرماتے ہیں کہ جی ہم نے 80 نہیں صرف 76% پاکستان کے قرضوں کا برابر قرض لیا ہے. تو آج پاکستان ایک ایسی دلدل میں دھنس رہا ہے کہ ہمیں اسے نکالنے کے لیے حکومت کو وسائل پیدا کرنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سبسڈی دے سکے، کیونکہ سبسڈی کے لیے آپ کے خزانے میں پیسے ہونے چاہیے، اور یہاں حالت یہ ہے کہ آخری کوارٹر کے لیے زیرو ریلیز کی گئی ہے. یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو اس لیے جو وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت ضرورت ایک چارٹر آف اکانومی ہے. اگر